بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 39۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ عشق پیچاں کے سرخ پھولوں میں ڈھمبے ہوئے مکان میں خواب جیسی کیفیت پائی جاتی تھی۔ جبار نے حمدو کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، یہ زنوبیہ بھی کتنی احمق اور سادہ لو ہے، بہشت میں اجارہ دار بن کر رہنا چاہتی ہے، دوامی اور پرکیف زندگی کا مزہ ہی کرکرا کر دینا چاہتی ہے۔ یہاں جبار کی ملاقات صفورہ اور سعدیہ سے بھی ہوئی۔ یہ دونوں بھی بے حد خوبصورت تھیں۔ جبار نے کہا، میرا خیال ہے مجھے اسی گھر میں مستقلاً رہنا چاہیے۔ حمدونہ نے جواب دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن صفورہ نے کہا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ جبار رہے تو زنوبیہ کے ساتھ، مگر روزانہ آتا جاتا رہے۔ سعدیہ نے بھی اس کی تائید کی، میں بھی اس تجویز سے متفق ہوں۔ جبار کو غصہ آ گیا اور بولا، حمدونہ تو اس پر راضی ہے کہ میں یہیں اس گھر میں رہوں، پھر تم دونوں کو اس پر اعتراض کیا ہے؟ میں تو اسی گھر میں رہوں گا۔ صفورہ نے کہا، تو اس گھر میں زبردستی کیوں کر رہے گا؟ جبار نے کہا، میں جس طرح زبردستی رہوں گا اس کا مشاہدہ بھی کرا دوں گا۔ سعدیہ نے کہا، نہیں جناب، یہ خام خیالی ہے، ناقص خیال، اسے اپنے دل سے نکال دے۔ حمدونہ نے کہا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ یہ میرا گھر ہے اور یہاں میرا حکم چلتا ہے، اور یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ سعدیہ نے کہا، یہاں میں بھی رہتی ہوں، آخر میری مرضی بھی کوئی چیز ہے۔ حمدونہ نے جواب دیا، میں تیری مرضی اور خواہش کا احترام کرتی ہوں۔ صفورہ نے سعدیہ کو تسلی دی، سعدیہ مت گھبرا، میں اپنے لیے الگ انتظام کر لوں گی۔ حمدونہ جبار کو لے کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ یہ اس کا اپنا کمرہ تھا، اور یہاں بھی دودھ اور شہد نلوں سے آ رہا تھا۔ یہاں بھی سامان تعیش کی کمی نہیں تھی۔ یہاں بھی غلمان خدمت گزاری کے لیے موجود تھے، شاندار لباسوں میں نوجوان لڑکوں جیسے۔ حمدونہ اور جبار کو کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ جبار کے دل میں ایک سوال کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا، یہ حمدونہ اس پر ایک دم کیوں ملتفت ہو گئی تھی؟ اس نے یہ سوال حمدونہ سے پوچھا، حمدونہ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتا ہوں کہ تو لمحے بھر میں ایک دم کیوں مہربان ہو گئی؟ حمدونہ نے جواب دیا، ہاں اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ دنیا میں اصفہان کے جس محلے میں میں رہتی تھی، وہاں میں تیری جیسی شکل کے ایک نوجوان پر عاشق ہو گئی تھی۔ وہ نوجوان مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی اس سے ہو جائے، لیکن میرے حاسد مانے آتے تھے۔ اس دوران میری ملاقات ایک خدا رسیدہ شخص سے ہو گئی۔ اس درویش کے پاس دور دراز سے لوگ پہنچا کرتے تھے۔ میں بھی اس سے ملی اور اس کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کر دیا۔ اس نے ایک دن مراقبے میں جا کر میرے عشق کا انجام معلوم کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد ہی حاصل کر سکتی ہوں۔ میں نے پریشان ہو کر اس درویش سے پوچھا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ درویش نے کہا، لڑکی تو کسی طرح قزوین چلی جا، وہاں ایک درویش رہتا ہے، مجھ سے زیادہ خدا رسیدہ اور صاحب کرامت۔ وہ تجھے تیرے محبوب سے ملوا دے گا۔ وہ مایوس اور نامراد انسانوں کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، جہاں وہ اپنے محبوب کو پا لیتے ہیں اور خوش و خرم زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ چنانچہ میں گھر سے فرار ہو کر قزوین پہنچی اور درویش سے ملاقات کی۔ درویش نے کئی دن بعد مجھے ایک مشروب پلا دیا اور میں مر گئی۔ پھر جب دوبارہ زندہ ہوئی تو خود کو میں نے اس بہشت میں پایا اور یہاں اپنے محبوب کو تلاش کرنے لگی، اور پھر میں نے تجھے دیکھا۔ میرا محبوب بالکل تیری ہی شکل کا تھا۔ جبار حمدونہ کی داستان سن کر عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ حمدونہ اس کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ جبار کو بھی ایسا محسوس ہونے لگا گویا وہ حمدونہ کو کافی عرصے سے جانتا ہے۔ اس نے حمدونہ میں زنوبیہ سے زیادہ دلکشی محسوس کی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں
اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ پھر حمدونہ کے ساتھ ہی وہ سعدیہ اور صفورہ میں بھی دلکشی محسوس کرنے لگا تھا۔ ان دونوں نے جبار کو ملامت کی کہ تو کیسا احمق مرد ہے کہ جو بہشت میں بھی محض 1-2 پر قانے ہو جاتا ہے۔ کئی دن بعد جبار کو زنوبیہ کا خیال آیا اور وہ حمدونہ کو بتائے بغیر ہی زنوبیہ کے پاس چل دیا۔ جبار گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر مشتعل ہو گیا کہ جس نوجوان کو وہ تلاش کر رہا تھا زنوبیہ کے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ آلات میکشی اس کے پاس چھوٹی سی میز پر رکھے ہوئے تھے۔ جبار نے زنوبیہ کو نوجوان کے پاس سے کھینچ کر دور کر دیا۔ نوجوان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ زنوبیہ نے دہشت زدہ نظروں سے جبار کو دیکھا اور ترش لہجے میں پوچھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جبار نے پوچھا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ زنوبیہ نے جواب دیا، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کیا وہ نظر نہیں آ رہا؟ اب وہ نوجوان بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جبار کو مخاطب کیا، تو یہ تم ہو؟ بہت خوب، تو ایک بار پھر ہم دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ جبار نے جواب دیا، تیری بدقسمتی ہے اور میری خوش قسمتی ہے۔ میں نے تجھے کہاں کہاں تلاش کیا، میری کن پٹی میں اب تک درد ہوتا ہے۔ نوجوان نے ازراہ مذاق پوچھا، کس کن پٹی میں، دائیں یا بائیں؟ جبار نے جواب دیا، یہ تو میں تجھ سے پوچھوں گا تھوڑی دیر بعد۔ اس کے بعد فوراً جبار نے اس نوجوان کی کن پٹی پر ایک مکہ رسید کر دیا، مگر نوجوان پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا اور جبار کا وار خالی گیا۔ زنوبیہ نے شور کیا، یہ ہنگامہ بہشت میں نہیں ہونا چاہیے، تحمل سے کام لو جبار۔ جبار نے جواب دیا، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ تیرے گھر میں کوئی اور نظر آئے۔ زنوبیہ نے پوچھا، کیوں؟ یہ تو بہشت ہے، یہاں ملکیت کا کوئی تصور نہیں۔ نوجوان نے زنوبیہ کو سمجھایا، زنوبیہ، میرا نام اسد ہے، میں شیر ہوں، یہ شخص میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جبار نے جواب دیا، اور میں جبار ہوں، سرکشوں کا سر جھکا دینے والا، سمجھے؟ یہ کہتے ہوئے جبار نے نوجوان اسد پر حملہ کر دیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ جبار میں وحشت تھی، جنون تھا، دیوانگی تھی، اور نوجوان اسد میں سلیقہ تھا، داؤ پیچ کی مہارت تھی، طاقت تھی۔ اس نے جبار کو کئی بار زمین پر گرا دیا، اور جب بھی گرایا جبار کے جنون میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ اس نے اسد پر تابڑ توڑ حملے کر کے اسے بدحواس کر دیا۔ اسد پیچھے ہٹتا گیا اور جبار کا مکہ دیوار پر لگا۔ پتھریلی دیوار پر اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسد نے خاموشی سے راہ فرار اختیار کی۔ جبار کی انگلیوں سے خون جاری ہو چکا تھا، لیکن وہ چیخ چیخ کر اسد ہی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، میں اس نوجوان کو مار دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ زنوبیہ نے جبار کی خون آلود انگلیوں پر روئی رکھ دی، بولی، بہشت میں ہنگامے اور قتل و خون کا کیا تصور؟ یہاں تو جو بھی آتا ہے ابدی زندگی لے کر آتا ہے، یہاں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، اور یہ اشتعال اور غصہ یہ حرام ہے۔ تم آل جنت کے لائق نہیں ہو۔ یہاں وہی شخص رہ سکتا ہے جو متحمل اور سرد مزاج ہو، جس میں انتقام کا جذبہ تک نہ ہو، جو حسد اور رقابت نہ رکھتا ہو، جس کا مزاج مفاہمانہ ہو۔ میرا خیال ہے اب تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ جبار کو غصہ تو اب بھی آ رہا تھا، مگر زنوبیہ کی باتوں نے اسے ٹھنڈا کر دیا اور پوچھا، میں یہاں کیوں نہیں رہ سکتا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اگر اس بہشت میں غصہ، اشتعال اور حسد و رقابت اور انتقام حرام ہے تو پھر مجھے ان احساسات اور جذبات کے ساتھ یہاں کیوں بھیجا گیا؟ مجھے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ میں بے قصور ہوں، بے گناہ، میں بس یہیں رہوں گا، اسی جنت میں، میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ زنوبیہ نے جبار کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور آنسوؤں سے رونے لگی۔ میں نے جو کچھ کہا ہے سچ ہے، کیونکہ مجھے اس بارے میں بتایا جا چکا ہے، میں جانتی ہوں اب کیا ہوگا۔ جبار نے خود کو زنوبیہ کی آغوش میں چھپا لینے کی کوشش کی، ننھے منھے بچے کی طرح۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ مجھے بھی تو بتا دو زنوبیہ، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟
زنوبیہ نے جواب دیا، یہاں کے منتظم تجھے معلوم نہیں کہاں پھینک دیں گے، اور اب تجھے میرے پاس آنے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے آگ اور خون کا سمندر عبور کرنا ہوگا۔ افسوس کہ تو بہشت کی دل فریبیوں میں پھنس گیا اور حد اعتدال سے گزر گیا۔ حمدونہ، سعدیہ اور صفورہ، یہ سب تیری آزمائش اور امتحان کے لیے نازل کی گئی تھیں۔ جبار نے پوچھا، کیا یہ جو کچھ تو کہہ رہی ہے درست ہے؟ زنوبیہ نے جواب دیا، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں تجھے وہی کچھ بتا رہی ہوں جس کا مجھے علم ہے اور جو کچھ مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ جبار نے پوچھا، کیا میں یہاں سے نکال دیا جاؤں گا؟ کیا میں اس بہشت سے کہیں اور بھیج دیا جاؤں گا؟ زنوبیہ نے جواب دیا، ہاں، یہ جگہ تو جنت کی پرتو تھی، بہشت کا عکس۔ جو لوگ یہاں ثابت قدم رہتے ہیں انہیں اصل بہشت میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جو نااہل ہوں انہیں کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے، کسی اور دنیا میں، اپنی نااہلی اور عدم لیاقت کا عذاب سہنے کے لیے۔ جبار کی انگلیوں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے کہا، زنوبیہ، درد سے میرا برا حال ہو رہا ہے، کیا یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا؟ زنوبیہ نے جواب دیا، علاج ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہاں ایک مشروب ہے، اسے پی لو تو سارا درد جاتا رہے گا۔ وہ مشروب کہاں ہے؟ خدا کے لیے اسے جلدی منگوا دے، درد نے میرا برا حال کر دیا ہے۔ زنوبیہ نے نہایت محبت بھری نظروں سے جبار کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، مشروب پینے سے پہلے جی بھر کر مجھے دیکھ لے، مجھ سے باتیں کر لے۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ جبار کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھیں۔ اس کی انگلیوں کا درد بڑھ گیا۔ اس نے زنوبیہ کی خوشامد کی، زنوبیہ، خدا کے لیے درد کا مشروب دے دے، اب درد ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ زنوبیہ اٹھی اور ایک بلوری سراہی میں سے مشروب اونڈیلا۔ جب پیالہ لبالب بھر گیا تو اسے منہ پھیر کر جبار کی طرف بڑھا دیا اور بولی، اسے پی لو اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ جاؤ، افسوس کہ تو نے وقت کی قدر نہیں کی۔ جبار نے پیالے کو ہونٹوں سے لگا لیا اور پلک جھپکتے ہی سارا پیالہ پی گیا۔ زنوبیہ اس کی طرف حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جبار کو نشہ سا چڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو رہا تھا اور کمرے کی چھت اس پر جھکی چلی آ رہی تھی۔ دیواریں بھی ضم ہو گئی تھیں اور اب اس کا جھکاؤ جبار کی طرف تھا۔ وہ سمٹنے لگا۔ وہ چھت اور دیواروں کے دباؤ سے بچنے کی کوشش میں بے ہوش ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل بے ہوش ہو گیا۔ وہ اتھا اندھیروں میں اتر چکا تھا۔ جبار کو جب ہوش آیا تو اس کے آس پاس رشید اور وحید موجود تھے۔ صبح کا وقت تھا، وہی وقت جب رشید اور وحید کے ساتھ نکلا تھا اور اسے پینے کے لیے ایک مشروب پیش کیا گیا تھا۔ اب اس کے سامنے نہ تو بہشت تھی، نہ زنوبیہ، اور نہ ہی اس کا بہشتی مکان۔ اس نے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، زنوبیہ کہاں چلی گئی؟ حمدونہ کہاں ہے؟ میں اس مردود کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسد کو جان سے مار دوں گا، آخر وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ رشید نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، جبار، ہوش میں آ، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جبار نے جوش میں اٹھنے کی کوشش کی مگر دونوں نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ وحید نے کہا، جبار، تو پریشان نہ ہو، ہم دونوں تیری دیکھ بھال کے لیے موجود ہیں، آرام کر، اللہ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جبار نے جھنجلا کر کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، مجھے وہیں پہنچا دو، بہشت میں۔ رشید نے جبار کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ جبار، کیا بات ہے؟ تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہیں۔ جبار نے جواب دیا، ابھی ابھی میں بہشت میں تھا، وہاں زنوبیہ تھی، حمدونہ تھی اور سعدیہ اور صفورہ تھی، وہ بڑی خوبصورت جگہ تھی، چشمے، پھول، پھلدار درخت، خوبصورت مکانات، عشق پیچاں کی بیلوں میں ڈھمپے ہوئے نلوں میں دودھ اور شہد روان تھا، وہاں ہر طرف حسن ہی حسن تھا۔ رشید نے وحید کی طرف دیکھا، تشویش سے کہا، میرا خیال ہے اس شخص نے کوئی حسین خواب دیکھ لیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ جبار چیخ کر بولا، مجھ پر اتنا ظلم نہ کرو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر یقین کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچا ہوں، میں نے بہشت میں کئی دن گزارے ہیں، میں نے وہاں کے مزے لوٹے ہیں۔
رشید نے وحید کی طرف دیکھا اور پوچھا، میں پریشان ہوں کہ اس پاگل کو کیا ہو گیا ہے، اب جو ہوش میں آیا تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے۔ پھر جبار نے پوچھا، دوست ذرا تفصیل سے سچ سچ بتا کہ تو نے خواب میں کیا دیکھا؟ جبار نے جواب دیا، میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے جاگتے میں ہوش و حواس کے ساتھ دیکھا ہے، میں اسے خواب ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ جب تو نے مشروب پیا تھا ہم دونوں اس جگہ موجود تھے، اب جو تو ہوش میں آیا ہے اور ہم دونوں اس میں بہت خوش ہوئے ہیں، میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ ہم دونوں تیری مدہوشی کے لیے۔ وحید نے کہا، جب تو نے مشروب پیا تھا ہم دونوں اس جگہ موجود تھے، اب جو تو ہوش میں آیا تو ہم دونوں اس سے بہت خوش ہوئے، میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ ہم دونوں تیرے مدہوشی کے بعد یہاں سے ہلے تک نہیں۔ جبار نے اپنی پوری داستان سنا دی، آخر میں بولا، میں قسم کھا کر یہ یقین دلانے کو تیار ہوں کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے ہوش و حواس اور بیداری میں دیکھا ہے۔ زنوبیہ، حمدونہ، صفورہ اور سعدیہ میری گواہی دیں گی، آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ رشید نے پوچھا، یہ جن کے نام تو لے رہا ہے یہ کہاں ہیں؟ ان سے کس طرح پوچھیں؟ جبار نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے اور بولا، ہائے یہ کیا ہو گیا ہے، میں نے زنوبیہ کی بات نہیں مانی، ورنہ یہ دن مجھے نہیں دیکھنا پڑتا۔ وہ مجھ سے بار بار یہی کہتی تھی کہ بہشت میں حسد، رقابت، انتقام اور غصے کا کیا کام۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ جہاں رہتا تھا وہ جنت کا عکس تھا، پرتو تھا، اگر میں وہاں کی آزمائش میں پورا اتر جاتا تو مجھے حقیقی بہشت میں داخل کر دیا جاتا، لیکن میں اسد سے لڑ گیا، میں نے اسے مکہ مارنا چاہا مگر وہ ہٹ گیا اور میری انگلیاں پتھر کی دیوار سے ٹکرا گئیں، جس سے میری انگلیاں لہو لہان ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی زخمی انگلیوں کی طرف دیکھا، وہ کسی حد تک درست ہو چکی تھیں لیکن زخمی تھیں۔ ان انگلیوں کو رشید اور وحید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو تم دونوں میری زخمی انگلیوں کو دیکھ سکتے ہو، یہ ایک مقابلے میں زخمی ہوئی تھیں، کیا یہ سب جھوٹ اور خواب ہے؟ رشید نے جواب دیا، جبار مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں ایک ایسے شخص سے ملوا دوں گا جس کے پاس تیری پریشان خیالوں اور افسردہ خوابوں کا کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہوگا۔ جبار نے جواب دیا، میں چلا چلوں گا لیکن میں اس کی کوئی ایسی بات ہرگز نہیں مانوں گا جس سے بہشت والے واقعات کی نفی ہو۔ رشید اور وحید اسے اپنے گھر اٹھا کر لے گئے۔ جبار پاگلوں کی طرح اپنے چاروں طرف دیکھتا اور سرد آہ بھر کر آنکھیں بند کر لیتا۔ ایکایک اسے ساری باتیں شدت سے یاد آنے لگیں۔ اس نے اپنی زخمی انگلیوں کو رشید کی آنکھوں کے سامنے کر دیا اور بولا، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ میری انگلیاں زخمی کیوں ہیں؟ رشید نے جواب دیا، جب تو بے ہوش تھا تو نے جوش میں مکہ تان کر زمین پر مارنا شروع کر دیا تھا، اس میں تیری انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ جبار نے کہا، میں پاگل تو نہیں ہوں لیکن تمہاری باتیں مجھے پاگل ضرور کر دیں گی۔ وحید نے کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے جبار، تجھے معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جبار آنکھیں بند کیے بہشتی لمحات کو تصور میں بسائے دیکھتا رہا۔ ایک دن رشید نے کہا، جبار اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ جبار نے جواب دیا، اس دنیا میں دل نہیں لگ رہا، بس یہی جی چاہ رہا ہے کہ کسی طرح دوبارہ بہشت میں چلا جاؤں۔ وحید نے جواب دیا، فکر مت کر، اگر بہشت نام کی کوئی شے تیرے خواب و خیال کے مانند موجود ہے تو تجھے وہاں دوبارہ پہنچا دیا جائے گا، یہ میری طرف سے وعدہ رہا۔ ایک دن رشید اور وحید اسے لے کر انجانے مقام کی طرف چل دیے۔ انہوں نے سیدھا اور سپاٹ راستہ طے کرنے کے بعد ایک پہاڑی راستے پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ پیچیدہ اور پرپیچ پہاڑی آگے جا کر ختم ہو جاتی تھی، لیکن جہاں پر یہ پہاڑی ختم ہو جاتی تھی اس سے پہلے ہی ایک سنگی عمارت شروع ہو جاتی۔ یہ سنگی عمارت ایک قلعہ تھا، شاندار قلعہ۔ رشید اور وحید جبار کو لے کر اس قلعے میں چلے گئے۔ ان دنوں وہاں خور شاہ کی حکومت تھی۔ قلعے کے دربانوں نے انہیں دروازے کے اندر جانے نہیں دیا، باہر ہی روک دیا۔ رشید نے قلعے والوں سے کہا، جاؤ اندر جا کر بتا دو کہ ایک مضطرب و لاچار بہشتی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد اندر سے بلاوا آ گیا۔ رشید اور وحید جبار کو لے کر اندر چلے گئے۔
انہیں مختلف طویل راستوں سے گزار کر خورشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ خورشاہ جس تخت پر براجمان تھا وہ بہت زیادہ سادہ اور معمولی تھا۔ جب جبار کو یہ بتایا گیا کہ یہ خورشاہ ان کا مذہبی پیشوا اور بادشاہ ہے تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ خورشاہ کے تخت کے سامنے احتراماً جھک گیا۔ خورشاہ نے وحید اور رشید سے پوچھا، یہ اجنبی جو بظاہر حواس باختہ معلوم ہوتا ہے میرے پاس کیوں لایا گیا ہے؟ ایک مصری عقیدت مند نے پوچھا، میرے خیال میں اس وقت یہ شخص اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اور کیا یہ بات نہیں ہے کہ اس نے عالم اسفل سے؟ خورشاہ نے مصری کو بولنے سے منع کر دیا اور کہنے لگا، جب تک میں کسی کو بولنے کی اجازت نہ دوں وہ خاموش رہے۔ پھر وحید اور رشید سے پوچھا، ہاں تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں میرے پاس کیوں لایا گیا ہے؟ رشید نے جواب دیا، یا سیدی مولائی، اس شخص کا تعلق ہلاکو کے لشکر سے رہ چکا ہے۔ ہلاکو خان نے جب فوج کشی کا ارادہ کیا تھا تو اس نے اس کی سپاہ کو دعاؤں کے سہارے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ خورشاہ نے پوچھا، کیا اس کی دعاؤں میں اثر ہے؟ یا سیدی، وحید نے کہا، یا سیدی بالکل ہے۔ خورشاہ نے ایک بار پھر سوال کیا، پھر یہ میرے پاس کیوں آیا ہے؟ رشید نے جواب دیا، یا سیدی یہ کہتا ہے کہ اس نے عالم رؤیا میں بہشت دیکھی ہے۔ اس بہشت میں اس نے کئی دن گزارے ہیں۔ حالانکہ جب یہ ہمارے ہاتھوں مشروب پی کر بے ہوش ہوا تھا تو ہم دونوں شروع سے آخر تک اس کے پاس اس کے ساتھ رہے، مگر کافی دیر بعد جب یہ ہوش میں آیا تو یہ بار بار کسی بہشت کا ذکر کرنے لگا تھا۔ خورشاہ نے جبار سے کہا، اب تو بیان کر، میں سب کچھ تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ جبار نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی اور سب کچھ سنا چکنے کے بعد وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور بولا، زنوبیہ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں فتنہ و فساد سے بچوں ورنہ وہاں سے نکال دیا جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی اور آخرکار وہاں سے نکال باہر کیا گیا۔ اب میں وہاں کیسے جاؤں گا؟ خورشاہ نے کہا، لوگوں، یہ شخص سچا ہے۔ اس نے بہشت کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے حرف بحرف درست ہے۔ یہ بہشت میں رہا ہے لیکن یہ وہاں کے آداب اور رسوم کی پابندی نہیں کر سکا اور نکال باہر کیا گیا۔ پھر جبار نے پوچھا، اچھا اب بتا کہ اب تو کیا چاہتا ہے؟ جبار نے جواب دیا، میں اس بہشت میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں۔ میں زنوبیہ سے ایک بار پھر ملنا چاہتا ہوں۔ خورشاہ نے سر جھکا لیا اور جبار کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، تو جو کچھ بھی چاہتا ہے تجھے دوبارہ مل جائے گا۔ تجھے جنت پھر مل جائے گی۔ تجھے زنوبیہ، حمدونہ، سعدیہ اور صفورہ اسے دوبارہ ملوا دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے… جبار نے خورشاہ کی بات کاٹ دی، وقت کم ہے اور کام زیادہ۔ میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں بشرطے کہ مجھے دوبارہ بہشت میں پہنچا دیا جائے۔ خورشاہ نے ذرا سختی اور بے رخی سے پوچھا، تو تم بہشت میں دوبارہ داخلے کے لیے میری خدمت کرنے کو تیار ہو؟ جبار نے جواب دیا، بالکل بالکل، میں آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ خورشاہ نے کہا، آج ہی تیری تربیت شروع ہو جائے گی۔ تسلیم و رضا کا پیکر بن جانے کے بعد بہشت میں دوبارہ داخل ہو سکو گے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ پہلے تم اپنے غصے، اشتعال اور حسد و رقابت سے پیچھا چھڑا لو، کسی طرح ممکن ہو، کیونکہ ان میں انسان کا کمینہ پن موجود ہوتا ہے۔ جبار نے وعدہ کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں غصے، اشتعال، حسد اور رقابت سے کام نہیں لوں گا۔ اگر میں ایسا کروں اور آپے سے باہر ہو جاؤں تو مجھے بہشت میں دوبارہ جانا نصیب نہ ہو۔ خورشاہ نے کہا، یہ عہد چپکے چپکے اپنے دل میں کرنا، ورنہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ جبار نے پوچھا، مجھے تربیت کون دے گا؟ خورشاہ نے جواب دیا، ہمارے دائی، ہمارے معلم، وہ تجھے پختہ کر دیں گے۔ جبار نے پوچھا، اس وقت تک میں کہاں رہوں گا؟ خورشاہ نے کہا، یہیں اس قلعے میں۔ ایک اور بات ہے، خورشاہ نے کہا، جب تجھے میرے پاس ہی رہنا ہے تب پھر فضول سوال جواب میں وقت کیوں ضائع کرتا ہے؟ رشید اور وحید کو رخصت کر دیا گیا۔ اب ان کا کام ختم ہو چکا تھا۔ خورشاہ نے جبار کو ایک اور شخص نعیم کے حوالے کر دیا۔ نعیم کا کام یہ تھا کہ وہ جبار کو پاک کرے، اس میں جو برے جذبے اور احساسات موجود ہیں
ان سے اسے پاک کر دے۔ نعیم فن حرب اور آلات حرب کے استعمال میں بھی ماہر اور اسناد تھا۔ اس نے جبار کو مختلف ہتھیاروں کے استعمال کے طریقے سکھائے اور یہ بتایا کہ کس ہتھیار کو کس وقت کتنی اچھی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اور کسی شخص پر فیصلہ کن وار کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ہر روز صبح اسے دینی تعلیم دی جاتی۔ اسے بتایا گیا کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے اور ہر تنزیل کی ایک تاویل ہوتی ہے۔ جبار کے لیے یہ باتیں عجیب تھیں۔ ان خشک باتوں سے اسے الجھن ہوتی تھی، لیکن نعیم نے اسے بتایا کہ ان کا جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کے بغیر ایمان پختہ نہیں ہوتا، اور جب تک کہ ایمان پختہ نہیں ہوگا انسان صراط مستقیم پر کس طرح چلے گا، اور صراط مستقیم پر چلے بغیر انسان جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نعیم نے پوچھا، تو کیا جانتا ہے کہ وضو کسے کہتے ہیں؟ جبار نے جواب دیا، نماز سے پہلے اپنے اعضاء کو پانی سے پاک کرنا۔ نعیم نے پوچھا، میں ظاہری معنی نہیں پوچھ رہا، اس کے باطنی معنی بھی ہیں۔ جبار نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ نعیم نے کہا، وضو کے باطنی معنی ہیں نفس کو آلودگی سے پاک کرنا، علی کا اقرار کرنا، کیونکہ وضو اور علی ہر ایک میں 3 حرف ہیں۔ اس کے بعد نعیم نے اسے نماز کا مفہوم سمجھایا۔ باطنی مفہوم اس نے بتایا، نماز کا مطلب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا، کیونکہ صلاۃ اور محمد ہر ایک میں 4 حرف ہیں۔ جبار کے لیے یہ معنی عجیب و غریب تھے۔ اس نے پوچھا، کعبے کا مطلب کیا ہے؟ نعیم نے جواب دیا، رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبار نے پوچھا، رمضان کا مطلب؟ نعیم نے جواب دیا، شریعت کے باطنی علم کو اہل ظاہر سے پوشیدہ رکھنا۔ باب کعبہ کا مفہوم؟ علی کرم اللہ وجہہ۔ جواب آیا۔ جبار کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پوچھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطلب؟ نعیم نے کہا، استاد کا شاگرد کو تعلیم دینا۔ جبار نعیم کو لاجواب کر دینا چاہتا تھا۔ پوچھا، صفا اور مروہ نامی 2 مقام ہیں، کیا ان کے بھی باطنی معنی ہیں؟ نعیم نے جواب دیا، ہاں، ان کے معنی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی۔ جبار نے پوچھا، ظاہر اور باطن میں آخر فرق کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کی مثال ایک خواب جیسی ہے اور باطن اس خواب کی تعبیر ہے۔ تاویل پھل ہے اور تنزیل چھلکا۔ ظاہر میں اختلاف، تناقض اور کجی ہے۔ ظاہر علم کثیف ہے، ظاہر تقلید محض بلا دلیل۔ اسی طرح جبار کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا گیا، پھر اسے بھیس بدلنے کی تعلیم دی گئی۔ اسے بتایا گیا کہ بوقت ضرورت وہ کس طرح صوفی، تاجر، طالب علم، خدمتگار بن سکتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ باطل کو مٹا دینا اس کا فرض اولین ہے، اور جب وہ باطل کو ختم کر دے گا تو اسے اس کا اجر بہشت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ جبار یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گیا کہ وہ باطل کہاں اور کیا ہے جسے مٹا کر وہ دوبارہ بہشت میں جا سکتا ہے۔ نعیم نے اسے سمجھایا کہ ابھی اسے اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ جبار پر باطل کی نشاندہی کر دے۔ اب نعیم کی ساری توجہ ہتھیاروں کے طریقۂ استعمال کی طرف ہو گئی تھی۔ اب نعیم جبار کو یہ بتا رہا تھا کہ خنجر کو باطل کے کس حصے پر آزمانا چاہیے کہ اس کا کام تمام ہو جائے۔ نعیم نے جبار کو بتایا کہ اگر خنجر کو دل میں پیوست کر دیا جائے تو زخمی آخر کار دم توڑ دے گا، اور اگر گردوں میں اتارا جائے تو بھی زخمی چل بسے گا۔ جبار یہ جاننا چاہتا تھا کہ کسی کو قتل کر دینا کیوں ضروری ہے۔ نعیم نے جبار کو سمجھایا کہ قتل کی حیثیت کھیتی باڑی میں ہل چلانے جیسی ہے۔ ہل زمین کو کھود ڈالتا ہے، تو اسی طرح حق کی راہ میں حائل ہونے والوں کا قتل حق کے فروغ میں مدد دیتا ہے۔ شیخ جس کو بھی قتل کراتا ہے، اس کی موت سے حق کو پھولنے پھلنے کا موقع ملتا ہے، اور باطل کو ہلاک کرنے والے کو شہید ہو جانے کی صورت میں بہشت عطا کر دی جاتی ہے۔ بہشت کے ذکر نے جبار کو بے چین کر دیا۔ بہشت کی ایک ایک چیز یاد آنے لگی۔ زنوبیہ، صفورہ، سعدیہ، حمدونہ یاد آنے لگی تھیں۔ آبشار، چشمے، پہاڑیاں، غلمان، شہد اور دودھ، نہ جانے کیا کیا۔ وہ بے ساختہ چیخ اٹھا، میں بہشت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ میں کس کو قتل کر دوں۔
میں تڑپ رہا ہوں حق کے فروغ کے لیے، باطل کی بربادی اور تباہ کاری کے لیے۔ نعیم نے کہا، صبر کر نوجوان، صبر، وہ دن دور نہیں جب تجھ سے ایک انتہائی اہم کام لیا جائے گا۔ اور پھر جبار خاموش ہو گیا۔ جبار نعیم کے پاس تقریباً 6 ماہ رہا اور اسے ایک مخصوص لباس عطا کر دیا گیا تھا، سفید پوشاک، لال دستار، سرخ کمر بند، ایک چھڑی جو ہاتھ میں رہتی تھی اور کمر میں چھری۔ نعیم نے کہا، جبار، اب تو فدائی بن چکا ہے اور بہشت تجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ جبار کو جو کھانا ملتا تھا اس میں گوشت کا مزہ عام گوشت سے کچھ مختلف ہوتا تھا، اور اس نے جب سے یہ گوشت کھایا تھا اس کے مزاج میں جھنجھلاہٹ اور درندگی سی آ گئی تھی۔ ہر وقت اس کا جی یہی چاہتا کہ وہ کسی کا خون کر دے، کسی کو قتل کر دے۔ جبار خود بھی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس میں یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے، وہ درندگی کی طرف کیوں مائل ہو رہا ہے۔ جبار نے مطبخ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ باورچی کا نہایت چالاکی سے جائزہ لینے لگا۔ باورچی بہت سا کھانا پکاتا، کئی فدائیوں کا کھانا۔ ایک دن اس نے مذبح میں جانور ذبح ہوتے دیکھے۔ یہاں ایک قطار میں 10 بلیاں ذبح کی ہوتی تھیں۔ پھر قصائی نے ان بلیوں کو بنانا شروع کر دیا، ان کی کھال اتار کر پیٹ صاف کیا، آلائش دور کی اور بوٹیاں کرنے لگا۔ جب باورچی کھانا پکا رہا تھا، جبار نے بلیوں کے گوشت کو ایک بڑی پتیلے میں ابلتے دیکھا۔ جبار نے باورچی کو پکڑ لیا اور پوچھا، میں تجھ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ پوچھو۔ اس پتیلی میں کیا پک رہا ہے؟ باورچی نے جواب دیا، گوشت ہے۔ کیوں؟ یہ سوال کیوں کیا تم نے؟ کس کا گوشت؟ باورچی نے جبار کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب؟ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ جبار نے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایک عرصے سے کچھ محسوس کر رہا ہوں، بس اس کی تصدیق چاہتا ہوں۔ باورچی نے پوچھا، تم نے صرف محسوس کیا ہے یا کچھ دیکھا بھی ہے؟ جبار نے جواب دیا، میں نے محسوس کیا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے۔ باورچی نے بڑے تحمل سے کہا، تو نے جو کچھ دیکھا ہے خوب جانتے ہو، پھر یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ جبار نے جواب دیا، میں وہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ باورچی نے بات ٹال دی، میں اپنی زبان سے کیا کہوں؟ تم لوگوں کے لیے جو کچھ مجھے دیا جاتا ہے میں پکا دیتا ہوں۔ جبار کے لیے مزید برداشت کرنا مشکل تھا اور بولا، ہر صبح بلیاں کیوں ذبح کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ تم کو یہ حکم کیوں اور کس نے دیا ہے؟ ہمیں ہر حکم شیخ الجبال سے ملتا ہے، لیکن براہ راست نہیں، دائیوں اور رفیقوں کے ذریعے۔ مگر تم یہ تو بتا ہی سکتے ہو کہ یہ بلیوں کا گوشت ہم کو کیوں کھلایا جاتا ہے؟ میں نے جو کچھ کہہ دیا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ جبار مشتعل ہو گیا، میں اپنے سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں، اگر تم جواب نہیں دو گے تو میں زبردستی حاصل کر لوں گا۔ باورچی نے بھی آنکھیں دکھا دیں، اگر تم نے مجھ سے زیادتی کی تو میں تمہاری شیخ سے شکایت کر دوں گا۔ جبار نے باورچی کو گریبان سے پکڑ لیا اور بولا، تو نے مجھے بلی کا گوشت کیوں کھلایا؟ میں اپنے اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تو نے اب بھی میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ باورچی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ جبار نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں باورچی کے گلے میں پیوست ہوتی جا رہی تھیں، لیکن باورچی کی موت سے پہلے ہی دائی نعیم آ گیا۔ اس نے جبار کو ڈانٹا، جبار، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ باورچی کو چھوڑ دے۔ جبار نے مڑ کر نعیم کی طرف دیکھا، لیکن باورچی کو چھوڑا نہیں۔ نعیم نے اسے متنبہ کیا، جبار، جو کچھ تو کر رہا ہے اپنے لیے برا کر رہا ہے، تجھے نافرمانوں میں شامل کر دیا جائے گا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ تو ہمیشہ کے لیے بہشت سے محروم ہو جائے گا۔ جبار کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے باورچی کو چھوڑ دیا اور بیٹھ کر زار و قطار رونے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کیا کروں؟ میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ نعیم نے پوچھا، کیا سوال ہے تیرا؟ مجھے بھی تو بتا، شاید میں اس کا جواب دے سکوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر مجھے بلیوں کا گوشت کیوں کھلایا گیا؟
صرف اس لیے کہ اس کا گوشت کھانے والا حالت غضب میں اپنے آپ میں نہ رہے، کیونکہ بلی بھی غصے کی حالت میں اپنے آپ میں نہیں رہتی، بالکل تیری طرح اس وقت تو بھی اپنے آپ میں نہیں ہے۔ جبار نے اپنا سر پکڑ لیا، وہ رو رہا تھا۔ لوگوں، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، میں تو کہیں کا بھی نہیں رہ گیا۔ نعیم نے کہا، افسوس جبار، تو نے ایک بار پھر مشتعل ہو کر خود کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تو نے باورچی کا گلا دبا دیا۔ یہ خبر تھوڑی دیر میں عام ہو جائے گی اور شیخ الجبال تجھے طلب کر کے جو فیصلہ سنائیں گے وہ میں جانتا ہوں۔ جبار نے روتے ہوئے پوچھا، وہ کیا فیصلہ سنائیں گے؟ کچھ مجھے بھی تو معلوم ہو۔ نعیم نے جواب دیا، وہ کہیں گے کہ تیری بری عادتیں تجھ میں اب بھی موجود ہیں، اشتعال اور غصہ۔ جب تک تجھ میں یہ برائیاں موجود ہیں تجھ پر کسی قسم کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جبار نے جوش میں جواب دیا، اگر آپ لوگوں نے مجھے مایوس کیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ نعیم نے کہا، میں یا کوئی اور تمہیں خودکشی کرنے ہی کیوں دے گا؟ دوسرے یہ کہ یہاں کوئی شخص اپنی مرضی یا خواہش سے خودکشی نہیں کر سکتا۔ جبار نے روتے ہوئے کہا، میں اپنے غصے اور اشتعال پر کس طرح قابو پاؤں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ پرجوش ہو گیا ہوں، سرکش ہو گیا ہوں۔ نعیم نے باورچی کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس پر جبار کی انگلیوں کے نشانات دیکھنے لگا۔ ناخنوں نے باورچی کو زخمی کر دیا تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ نعیم نے اس کی گردن کے زخموں پر اپنی انگلیاں رکھ دیں اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مت رو، مت گھبرا، تیرے ساتھ میں جو ہوں۔ یہ جبار تجھے نہیں، خود کو نقصان پہنچائے گا۔ آج اس نے تیرے ساتھ جو کچھ کیا ہے بہت برا کیا ہے۔ جبار نے خود کو ایک کمرے میں محبوس کر لیا، یہاں تک کہ شام تک اس میں بے یار و مددگار بند رہا۔ اس کے کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ کسی خدمتگار نے خاموشی سے شمع جلا دی اور چلا گیا۔ جبار اپنی آگ میں خود ہی جلا جا رہا تھا۔ وہ خلا اور اندھیرے میں معلوم نہیں کسے تلاش کر رہا تھا۔ عشاء سے ذرا پہلے ایک شخص جبار کے کمرے میں داخل ہوا اور اعلان کیا، جبار، تجھے شیخ نے اسی وقت طلب فرمایا ہے۔ جبار کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کمزور آواز میں پوچھا، آخر میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے اور میں کس لیے زندہ ہوں؟ میں مر کیوں نہیں جاتا؟ اس شخص نے جواب دیا، میں تجھے لینے آیا ہوں، باتیں کم کر، میرے ساتھ چل۔ جبار میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انکار کر دیتا، چپ چاپ اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔